تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بطور خاص حضرت مولانا مفتی فیروز صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مشفق دوست رفیق محترم، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت محفل سجائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ہزار جلسوں سے افضل ہے، بڑی ہے، جو رسمی ہوتے ہیں، جن کے لیے دنیا بھر کے خرچے کیے جاتے ہیں، مہینوں کا وقت اس میں ضائع کیا جاتا ہے، اور برادران وطن کے نام پر، قومی یکجہتی کے نام پر انہیں جوڑا جاتا ہے، لیکن اصل جو کام کرنے کی چیز ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ بہرحال میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اور چونکہ حکم ہوا ہے تو 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش و گزار کروں گا۔ میں حضرت مولانا مفتی فضل متین دامت برکاتہم کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا اور یہاں پر دعوت دی۔ اللہ پاک اس پروگرام کو خوب قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو جو یہاں شریک ہیں، اس میں جو ہے تو آپ کا بھی حصہ لگ جائے۔ آپ لوگ یقیناً محافظین ختم نبوت ہے۔ ہم لوگ گزشتہ 7-8 سال سے مختلف فتنوں کے رد میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اسلام کی اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک وہ محنت ہے زمینی اعتبار سے کہ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگوں تک ہم دعوت پہنچاتے ہیں، لیکن زندگی مختصر ہے اور کام بہت کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کم وقت میں زیادہ لوگوں تک اپنا دین اور اسلام کا پیغام کیسے پہنچائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کہ اس میں سرمایہ بھی کم لگتا ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے، اور کم وقت میں ہم دنیا کے کونے کونے میں اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹے سے 10x10 کے روم سے، ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ تحفظ دین میڈیا نے دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ الحمدللہ 15 کروڑ سے زائد لوگوں تک ہم نے ختم نبوت کے پیغام کو پہنچایا ہے الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ ہم نے صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ہم نے زمینی سطح پر، اس میں بھی ہماری یہ کوشش اور فکر تھی کہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک مؤثر پیغام ختم نبوت کا کس طرح سے پہنچائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ختم نبوت کوئز کا سلسلہ شروع کیا، جو ہمارے مکاتب سے، چونکہ مکاتب کی ایک بڑی اہمیت ہے اور ضرورت بھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مرتد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، فتنوں کی زد میں آ گئے، تو ہم لوگ ان کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم نے یہ سوچا اور کوششیں کی، بہت سارے مناظرے کیے، لوگوں کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جو مرتد ہوئے، گمراہ ہوئے، لیکن وہ لوگ کسی بھی اعتبار سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنا وقت ان پر لگانے کے بجائے جو لوگ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے ان کے لیے ہم دعائیں کریں، لیکن جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح سے اور بچا سکتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے آسان طریقہ یہ لگا کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ کریں۔ تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے انتخاب کیا مکاتب کا۔ الحمدللہ ہم نے اورنگ آباد کے اندر ایک محلے سے اس کام کا آغاز کیا۔ مکاتب کے اندر جو چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے بچے ہیں، ہم نے ختم نبوت کوئز کے نام سے ان کے اندر ایک کوئز کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، تو ہم نے اس میں
دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسا سلسلہ ایسی چیزیں اس کے اندر ڈالی کہ اگر جتنے بچے اس میں حصہ لیں گے اتنے انعامات انشاءاللہ ہم رکھیں گے. تو پہلے ہی مرحلے میں جب یہ اعلان ہوا تو 500 بچوں نے اس میں حصہ لیا. تو ہم نے 500 بچوں کو انعامات دیے اور پھر یہ دیکھا کہ 500 بچوں کو انعامات دینے کے باوجود اس میں ہم نے اول دوم سوم الگ رکھا تھا، لیکن اس میں بھی کمی بیشی محسوس کی جا رہی تھی بچوں کی طرف سے، سرپرستوں کی طرف سے. تو ہم نے پھر اس کے اندر اور ایک جدت کی کہ ہر 50 بچوں میں اول دوم سوم کا انعام رکھے. اگر 500 بچے حصہ لیتے ہیں تو 50 بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، یعنی کہ 10 گروپ اس میں بنائے جا رہے ہیں. 10 گروپ کے اندر اول دوم سوم کے 10 انعامات دیے جا رہے ہیں، جو بچوں کو رقم کے ساتھ ساتھ ان کو اسناد دی جا رہی ہے، کتابیں دی جا رہی ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنے مکتب میں بچے پڑھنے والے ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اس کوئز میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس کوئز میں بچوں کو شریک کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، حالانکہ ہم نے جو کتابچہ تیار کیا ہے وہ بچوں کے لیے وہ 500 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ صرف پہلا جو سوال ہے اس کا جواب بچوں کو معلوم ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. تو الحمدللہ بچوں نے وہ کتابیں پوری رٹ دی، پوری یاد کی. اور اس کا جو ہم نے امتحانی پرچہ ترتیب دیا وہ بھی آبجیکٹیو ٹائپ تھا، مطلب کہ اس کے اندر صرف نشان لگانا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو لکھنا نہیں آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ایسی ترتیب دی اس میں کہ صرف بچوں کو سوال پڑھنے کے بعد میں جواب صرف نشان لگانا ہے. وہ جب پڑھ لیتا بچہ تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ جواب پڑھے ہیں کتاب میں. تو الحمدللہ اس میں ایسا ہو رہا تھا کہ ابھی تک بلا مبالغہ 99% بچے اس میں 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کرتے ہیں. ہر گروپ میں ہمیں قرآن اندازی کرنا پڑتے ہیں. بہرحال ہم نے ایک محلے سے اس کام کو شروع کیا اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا. الحمدللہ پھر یہ مہاراشٹر صوبے سے باہر نکل کر یہ دلی گیا. دلی کے علاوہ اب یہ اتر پردیش، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ اور راجستھان وغیرہ میں بھی الحمدللہ ختم نبوت کوئز کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. اس کوئز میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لے لیے ہیں اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے ملک کے مختلف علاقوں میں چل رہا ہے. اور یہ کوئی رسمی پروگرام یا رسمی کوئز نہیں ہے. سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں سیرت کوئز، قرآن کوئز اور دوسرے کوئز، تو وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسمی کوئز بن کر کے رہ گئے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے سال کے 12 مہینوں کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کریں. یاد رکھیں کہ یہ کام دیوانہ بن کے ہی ہم کر سکتے ہیں، ہم پاگل بن کر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے آج جو مسلمانوں پر حالات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے ہر جگہ سیاست کو شامل کر دیا ہے. میں وہ سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کانگریس، بی جے پی وغیرہ. میں ہمارے علماء برادری میں، ہمارے عوام میں جو سیاست چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی، کام کو نقصان پہنچانے کی، سب سے زیادہ کام کو نقصان ہم نے خود پہنچایا ہے اپنے آپ کو. بہرحال بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں اور میں نے چونکہ یہاں پہ کتابچے بھی تقسیم کروا دیا ہوں، تعارف نامہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کام کیا ہے. آئندہ ہم لوگوں کے عزائم میں ہیں کہ بچوں کو عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور سنا بھی ہے کہ باطل جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے معصوم بچوں میں ہم ختم نبوت کا پیغام تو عام کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جو موبائل سے دور ہوگا. آج کل بچوں کو موبائل سے دور رکھنا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچے جب موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، بےہودہ قسم کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے کارٹونز جو اسلام کے نام پر، یہ ایسے کارٹونز جو بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں، جس سے بچوں کے ایمان و عقیدے کمزور ہو رہے ہیں، تو ہم نے الٹرنیٹ کے طور پر بچوں کے لیے اسلامک 3D کارٹون کا سلسلہ شروع کیا، جو بلا مبالغہ اپنے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا اسلامک 3D کارٹون ہے، جس کو ہم نے کڈس میسج کا نام دیا ہے، جو یوٹیوب پر موجود ہے. آپ احباب یوٹیوب پر جائیں، کڈس میسج کے نام سے اس کو سرچ کریں.
دیکھیں آپ کو یقیناً وہ سلسلہ بہت پسند آئے گا. ایک بہت بڑے سرمایے کے ساتھ میں یہ کام الحمدللہ ہم نے توکلاً علی اللہ شروع کیا ہے. آپ لوگ دعا بھی کریں, ہمارے معاون بھی بنے اور اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے دست بازو بھی بنے. بہرحال وقت تنگ ہے, ہمیں اور بھی احباب کو سننا ہے. میں بہت ممنون و مشکور ہوں تمامی احباب کا کہ جنہوں نے ہم کو یہاں پہ دعوت دی اور ہم لوگوں کو سنا, برداشت کیا. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام, حفاظ, ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.